یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ 184 تلاوت ہوگی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اگلے دنوں میں وہ روزے مؤخر کر سکتا ہے، یعنی قضا کر سکتا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جنہیں روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں، طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کا فدیہ بدلہ دے دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو نیکی کرے اس سے بڑھ کر اپنی خوشی سے، تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ تو سامعین محترم، اس آیت مقدسہ سے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب ذوالجلال نے روزوں کا اجمالی حکم بیان فرمایا، اس میں مختصر سی تفصیل کو بیان کر دیا۔ پچھلی آیت مقدسہ کی آخر میں اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ روزہ اس لیے رکھا گیا، روزے کا حکم تمہیں اس لیے دیا گیا تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، لعلکم تتقون، یعنی تمہیں تقوی حاصل ہو، تمہارے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، تقوی و پرہیزگاری ہو سکے۔ یہ تمہارے جسم، روح، ظاہر و باطن کے لیے روزہ رکھنا فائدہ ہے۔ تم اگر اس کی برکتیں سمجھتے، اس کی حکمتیں سمجھتے تو روزے کی قضا نہ کرتے، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے امتی کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں کتنی برکتیں ہیں، وہ تمنا کرے گا کاش کہ سارا سال پورے ماہ رمضان ہو، میں سارا سال رمضان المبارک کے روزے رکھوں۔ تو سامعین محترم، آیت مقدسہ کے آخر میں فلسفہ بیان کیا۔ پچھلی آیت مقدسہ میں فرمایا کہ جس طرح تم روزے کی حالت میں ہوتے ہو، تمہارے سامنے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی سرائیاں بھی ہوتی ہیں، مشروبات تمہارے سامنے ہوتے ہیں، بہت لذیذ اشیاء، بہت لذیذ کھانے تمہارے سامنے ہوتے ہیں، وہ حلال ہوتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ تم رک جاتے ہو۔ تم صرف اس لیے رکتے ہو کہ ہمیں روزہ ہے، اگر ہم کھائیں گے تو ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے گا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جس طرح تم حلال چیزوں سے رک جاتے ہو، اسی لیے روزہ تو تمہارے اوپر فرض کیا، تمہاری اچھی تربیت ہو جائے، تم حرام چیزوں سے بھی ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ۔ تم اگر حلال چیزیں نہیں کھاتے رب کے ڈر سے، تو پھر حرام چیزوں سے بھی ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ۔ چوری، شکاری اور سود وغیرہ، یہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں اللہ نے حکم دیا ہے جو تمہارا ظاہر باطن پاک ہو جائے، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، تو سرکار نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ اگر وہ کھانا پینا چھوڑ دو تو رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے جو روزہ رکھ کر روزے کا احترام نہیں کرتا۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ایام معدودات، ایام کہتے ہیں یوم کی جمع ہے، یعنی ایام بہت دن۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یہ محدود دن ہیں۔ صرف تمہاری تسلی کے لیے یہ بیان کر دیا کہ ایک مہینہ تو روزے ہیں، یہ وقتی آزمائش ہے، چند دن کی آزمائش ہے، کوئی دائمی آزمائش نہیں۔ پروردگار یہ روزے بھی تمہارے لیے اسی لیے فرض کیا تمہارے اوپر تاکہ تمہیں اس کا فائدہ حاصل ہو، تمہیں برکتیں نصیب ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا،
اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، یعنی جس کو حاذق حکیم نے، طبیب نے یا مستند ڈاکٹر نے اگر اس کو یہ کہہ دیا کہ روزہ رکھنے سے تمہاری بیماری کا اندیشہ بڑھ جائے گا، تو پھر اسلام تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے، اسلام تمہارے اوپر بھلائی چاہتا ہے، تمہارے لیے خیر خواہی چاہتا ہے۔ تم مرض کی حالت میں تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، پھر اگلے دنوں میں قضا کر لو جب تمہاری صحت ہو جائے۔ یعنی اس میں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ مریض ہو، مریضاً مرض سے بنا ہے، نہ کہ تم وہ بناتے ہیں نا وہ چند دن کے لیے وہ گولیاں رکھنی اپنے جیب میں، پیناڈال کی گولیاں یا کوئی اور گولیاں رکھنی، پھر ایک گھر میں دوسرے کے گھر میں جی ہمارے بیماری بڑھ جائے گی ہم تو اس لیے روزہ نہیں رکھتے۔ یہ ایسے نہیں ہے، فرمایا مریضاً، جو شرعی مریض ہو۔ تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو عورتیں حیض و نفاس والی ہیں ان کو تو روزہ رکھنے کی قطعاً اجازت بھی نہیں۔ جو حیض و نفاس والی عورتیں ہیں ان کو روزہ معاف ہے، وہ یعنی ان کو افطار کرنے کی اجازت ہے، وہ اگلے دن روزہ رکھ سکتی ہیں۔ یاد رکھنا یہ مسئلے کی بات ہے، جو حیض و نفاس والی عورتیں ہیں وہ اگلے دن میں روزہ قضا کریں گی، یہ نہیں کہ ان کو معاف ہے۔ نماز معاف ہے، وہ بھی حکمت ہے کیونکہ نماز تو پھر اگلی بھی نماز 5 نمازیں اور بھی فرض ہیں، تو روزے کے لیے حکمت ہے بعد میں۔ اسی طرح حاملہ والی جو عورت ہوتی ہے اس کو بھی دودھ پلانے میں تھوڑی مشقت ہو تو اس کو بھی اجازت ہے افطار کی، وہ بھی جب صحت ہو تو پھر روزہ رکھ لے۔ تو فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، یعنی سفر میں سوار ہو، سفر پر جا رہا ہو، وہ شرعی سفر جو ہے، یہ مسافر نہیں کہا کہ جو مسافر ہو، فرمایا جو سفر پر ہو، یعنی جس کی حد شرعی مسافت ہے، جو سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ سفر کے بعد یعنی اگلے دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک میں روزہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ بھی دیا ہے اور روزہ رکھا بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر جس میں استطاعت نہیں، یہ بات اس بندے کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے جس کے اندر استطاعت نہیں، مثلا شیخ فانی ہے، یعنی بالکل بوڑھا ہے، اتنی کمزوری ہے وہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دے۔ تو فدیے کی جو مقدار ہے وہ سب کو پتہ ہے، فدیے کی مقدار یعنی فطرانے کی جو ہم مقدار دیتے ہیں اس کی مقدار ادا کر دے۔ یہ بھی بعض نے تو کہا یہ آیت منسوخ ہے، اس کے حکم اگلی آیت میں ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بہرحال یہ بھی حکم اب بھی بحال ہے، یعنی جو بالکل بوڑھا ہے، یعنی کہ جس کے اندر کوئی اتنی استطاعت نہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، آئندہ بھی اسے پوزیشن کا پتہ ہے کہ اب تو میری پوزیشن پیچھے کی طرف جا رہی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، یہ بھی کمال بات بیان کر دی پروردگار نے، اگر کوئی بندہ، پھر یہ تو مقدار تو مقرر ہے لیکن اس سے جو بڑھ کر نیکی کرے گا تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی مقدار سے بڑھ کر اپنی طرف سے نیکی کر دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، فرمایا وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھ لو، اگر تم روزہ رکھ لو خیر لکم، تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس بات سے معلوم ہوا کہ جو کرتے ہیں کمی پیشی کرتے ہیں، مثلا عذر بہانے بنا لیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہمیں بھی فلاں مرض ہے فلاں مرض ہے، چلو ہماری بیماری بڑھ جائے گی تو ہم روزہ نہیں رکھتے، وہ انصاف اس کا بتائے گا۔ اس کو کہا جا رہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہیں تو روزے کی پتہ ہی برکتیں یعنی معلوم بھی نہیں ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے، یعنی روزے کی حکمت کو، روزے کی برکت کو اگر تم جانتے تو پھر تم روزہ ضرور رکھتے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔